کو خوش آمدید کہتے ہیں. عید کی خوشیاں آج ہم منا رہے ہیں آپ کے منتخب نمائندوں کے ساتھ. ناظرین, نارملی جب بھی ہم ٹیلی ویژن کو آن کرتے ہیں اور ہم ٹاک شو دیکھتے ہیں جس میں ہم پولیٹیشنس کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ پولیٹیشنس کو آپس میں تکرار کرائی جائے, ان کے اختلافات کو سامنے لایا جائے اور ان اختلافات کو دیکھ دیکھ کر لوگوں کے نہ جانے دل پہ اور دماغ پہ کیا بیتتی ہے. اس کا رزلٹ ہم دیکھتے ہیں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو جو مخالف پارٹیز ہوتی ہیں وہاں پر ہنگامے بھی ہوتے ہیں, کئی دفعہ بات تو تکرار سے آگے تک بڑھ جاتی ہے. اس ٹرینڈ کو چینج کرنے کے لیے ہم نے سوچا کیوں نہ عید کے اس پرمسرت موقع کے اوپر ہم اپنے پولیٹیشنس کو یہاں پہ اکٹھا کریں اور بھائی چارے اور محبت کا پیغام ان کے ذریعے ہم آپ کو دیں. تو ہماری بڑے مزے کی گفتگو ہو رہی تھی عید کے حوالے سے, اور اب بریک پہ جب ہم واپس آئے ہیں تو میں جاننا چاہوں گا ہماری مہمان شخصیت جناب طارق فضل چودھری صاحب سے کہ نئی صاحب سے بڑی خوبصورت نے ایک بات کہی کہ جب بچپن کے دن تھے تو ہم ایک دوسرے کے گھر جب جاتے تھے بلا جھجک گھر کے اندر چلے جاتے تھے اور ہمیں عیدی ہماری ملتی تھی. تو آپ کے بچپن میں بھی کیا کچھ ایسا ہی تھا, یہاں کی روایات یا ان کی روایات سے ڈفرینٹ ہیں؟ روایات تو آلموسٹ سیم ہیں, لیکن نئی صاحب نے بھی یہ بات کی ہے اور ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ہم ان دنوں کو کہاں سے تلاش کریں, اور یقیناً یہ ہماری معاشرے میں ایک بڑا ایک سیڈ اسپیکٹ ہے اور یہ بڑی اس میں ایک ڈی جنریشن ہوئی ہے. ان کا مقصد یہ تھا, آپ یہ کہہ لیں, الفاظ شاید مختلف ہوں, میں اس کو تھوڑا سا اور ایک انداز سے لیتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرے میں ایک ایسی ارتقائی تبدیلی ہے, ایوولوشنری چینج ہے کہ جو ہر معاشرے کے اندر آتی ہے. ابھی مثال کے طور پہ جس ماحول کی انہوں نے بات کی, میں خود فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ دیہی فیملی بیک گراؤنڈ ہے, رورل بیک گراؤنڈ ہے, اور بالکل یہی تھا یہاں پہ کہ بلکہ مجھے جو اپنا بچپن یاد ہے تو مجھے تو اپنے بچپن کے, ہمارا گھر یہاں اسلام آباد میں چک شہزاد میں تھا, گاؤں تھا, پھر پہلے اسلام آباد بننے سے پہلے ڈسٹرکٹ راولپنڈی تھا, پھر بعد میں اسلام آباد بنا. اب وہاں پہ ابھی بھی وہ فارمز ایریا ہے چک شہزاد کا. مجھے تو وہ اپنے گاؤں کے وہ گھر بھی یاد ہیں کہ جن کے دروازے نہیں ہوتے تھے, گیٹ نہیں ہوتے تھے. آج یہ کلچر آپ کو, اگر ہم کبھی ڈاکٹر صاحب کبھی لنڈن جائیں, کبھی یورپ جائیں, کبھی وہاں کے گھر دیکھیں, امریکہ میں دیکھیں, ان گھروں کی آج 4 دیواریاں اور ان کے گیٹ نہیں ہیں, وہ روڈ کے اوپر سارے گھر ہوتے ہیں. مجھے اپنے گاؤں کے وہ گھر آج بھی یاد ہیں کہ جس میں ہم کھلے پورے گاؤں کا, کسی گھر میں مجھے نہیں یاد کہ کوئی اپنے گیٹ کو بند کرتا ہو یا حویلی بند ہوتی ہو. ایک دوسرے کے لیے ایسے تھے جیسے ایک فیملی رہ رہی ہے, کنبا رہ رہا ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ اب تھوڑا سا ان فیملیز کے اندر بھی چینجز آئی ہیں. اب پہلے خواتین کا بڑا شوق سے وہ اس کنبے کے اندر ایک فرد بن کے رہتی تھی, جوائنٹ فیملی سسٹم تھا. اب میرا خیال ہے کہ آپ بتا سکتی ہیں کہ آج کل کی جو لڑکی ہیں کیا مجھے تو یاد ہے کہ اگر کسی کے خدا نخواستہ کسی لڑکے کی اگر ماں مر گئی ہو تو لڑکیاں خوشی سے شادی کرتی ہیں ایسے کہ شکر ہے ساس ہی نہیں ہے, چلو جی یہ بڑا اچھا میرا گزارا ہوگا. تو یہ انفارچونیٹ ہے, یہ فارچونیٹ ہے, ان کے لیے مجھے نہیں پتا. بہرحال یہ دیکھیں یہ تبدیلیاں ہیں, اب معاشرہ تبدیل ہو گیا. اسی طرح بچوں کی سوچ بھی تبدیل ہو گئی ہے, بچوں کے ہاتھ میں جو انسٹرومنٹس ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں. ابھی شاہ صاحب نے کہا کہ جی ہم بیٹ بال خریدتے تھے, ہم بھی اس وقت یہی کیا کرتے تھے. لیکن اب حالانکہ میں بڑے ادب سے, میں اتنے پرانے زمانے کا نہیں ہوں, تھوڑا سا لیکن اب جو بچے ہیں انہیں آپ دیکھیں آئی پیڈ, آئی پاڈ, کمپیوٹر, اپنی عمر چھپا لیں. سر میں کیا, میری 25 سال تو عمر ہے ابھی. اچھا 25 سال 7-8 سال پہلے کی بات ہے, 25 سال سیاسی. تو گزارش یہ تھی کہ وہ دیکھیں جیسے میں عرض کر رہا تھا, وہ آئی پیڈ لے کے وہ جی وہ گیمز عجیب و غریب, عجیب کچھ سمجھ نہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ان کا, تو وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں. کوئی بات ہم ان سے پوچھے بچے میں کہتے ہیں جی آپ کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اپنے والدین کو کہہ رہے ہوتے ہیں, 6 سال کا بچہ آپ کو کہے گا جی آپ کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ہر ایک اپنے کمرے میں گھسا ہوا ہے, اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے, اپنی جناب اس نے وہ وائی فائی لگائی ہوئی ہے, وہ جناب عجیب و غریب چیزیں کھیل رہے ہیں. یہ اب فرق آ گیا. پہلے بچوں کے پاس انٹرٹینمنٹ جو آؤٹ ڈورز ہوتی, بچے کھیلوں میں دلچسپی, گلی محلوں میں کھیل رہے ہیں. اب بچوں کی دلچسپیاں ان کے کمروں میں, ان کی جناب اس میں چلی گئی, اپنے اپنے سیکشنز میں. اس سے تھوڑی یہ تبدیلی جو میں کہہ رہا ہوں معاشرے میں ایک تبدیلی ہے. لیکن بہرحال یہ بات ضرور ہے جو قابل فکر اور قابل غور بات ہے کہ پہلے جس ماحول کی میں نے بات کی اس میں ہم ایک دوسرے کے دکھوں کو بانٹتے تھے, ایک دوسرے کی فکر اور پریشانی کو بانٹتے تھے, شیئر کرتے تھے. اور سب سے اچھا میں سمجھتا ہوں کہ فکر, دکھ یا پریشانی کا مداوع اس کو شیئر کرنا ہے, اس کے دکھ کو بانٹنا ہے. عید خوشیاں منانے کا نام نہیں ہوتا, خوشیاں بانٹنے کا نام ہوتا ہے, دکھوں کو سمیٹنے کا نام ہوتا ہے. کسی کا دکھ آپ سمیٹیں گے تو آپ خوشی اس کو دے سکتے ہیں. اب یہ ہمارے پاس ٹائم نہیں رہے. انہی برادریوں کی اسی سیٹ اپ کی, جیسے نائی صاحب نے بات کی, پڑانگ آباد کی بات کی, انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے لے کے نہیں جاتے ویسے اپنے گاؤں کو بھی, لیکن بہرحال آپ کا ذکر سن کے ہمیں ڈاکٹر صاحب ہم یاد ہی صاحب کو آپ کے ذکر سے واپس پھر نہیں آؤ گے. جس محبت سے آپ نے ذکر کیا
آدھی صحت تو ہم نے کر لی ہے، لیکن اب جائیں گے اور آپ کے ساتھ انڈے بھی ضرور لڑائیں گے ہم وہاں پہ. ایسے تو آپ نے اور زرداری صاحب نے سارے انڈے اپنی باسکٹ پہ رکھ لیے. ہاں جی میں ایک آخری بات کر کے اجازت لوں گا جی. لیکن اب یہ جو میں خوشیاں بانٹنے کی بات کر رہا تھا اور دکھ سمیٹنے کی بات کر رہا تھا، تو اس ماحول کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، پرانا جو ہمارا سیٹ اپ تھا، اس میں برادریوں میں اگر کہیں ناراضگی ہوتی تھی تو جو بھی اس برادری کے کوئی بڑے ہوتے تھے، فکر کرنے والے لوگ ہوتے تھے، نیائی صاحب ہوں گے، یہ اپنے ان گھروں میں جائیں گے اور عید کے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان رنجشوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ بڑی بڑی ناراضگیاں لوگ معاف کر دیتے ہیں، اور لوگ کوئی آر نہیں سمجھتے تھے کہ ایک دم دوسرے کے گھر بغیر بتائے چلے جانا کہ یار ہمارے درمیان ایک غلط فہمی تھی، کوئی ان کو لے جائے گا، خود چلے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی آج ضرورت ہے کہ ہم ان روایات کو ضرور زندہ رکھیں. عید پہ خوشیاں بھی منائیں، لیکن یہ خوشیاں دوسروں میں بانٹیں، ان کے دکھوں کو کم کرنے کی کوشش کریں جس گھر میں کوئی خدا نخواستہ پریشانی ہے. اور تیسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ جو ڈفرینس ہے نا، جسے ہم طبقاتی نظام کہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں جناب کہ سوشل فائبر ہمارا جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے، یا سوسائٹی میں ہمارے وہ طبقات زیادہ ہو گئے ہیں. پہلے ہوتا تھا جناب اپر کلاس ہے، کوئی مڈل کلاس ہے، کوئی لوور کلاس ہے. اب مڈل کلاس بھی میں سمجھتا ہوں کہ 4 کلاسیں بن گئی ہیں. سفید پوشی کے بھرم کو قائم رکھنا مشکل ہو گیا ہے. میں اس دن ابھی سیاسی پروگرام تو نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کو میں نے ایک دن کہا، میں نے کہا، انہوں نے کہا جی کیا فرق ہے نظام میں؟ میں نے کہا فرق یہ ہے جب آپ نے نظام سنبھالا تھا تو کیلے جو ہے وہ 30 روپے درجن تھے، آج 300 روپے درجن ہے. کیونکہ ناراض بڑے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہیں کیلوں کا ریٹ پتہ ہے. میں نے کہا ظاہر ہے کھاتے ہیں ریٹ تو پتہ ہوگا. اچھا تو یہ طبقہ اب اس میں کرنا کیا ہے کہ ہمیں ضرور دیکھنا ہے ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا ہے، زکوٰۃ کا نظام ہے، خیرات کا نظام ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا نظام ہے، اور یہ کہا گیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس طرح ایک ہاتھ سے دو کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اگر ہم ان چیزوں کو تھوڑا بہت بھی اپنی زندگی میں اپنائیں تو میرا یہ خیال ہے کہ جس ہمیں وہ جو یورپ میں، جو مغربی ممالک میں وہ جو ان کو ملتے ہیں، اعزازیے ملتے ہیں، اسٹائپنڈز ملتے ہیں، سرکار پیسہ دیتی ہے، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے. ہمارے تو مذہب میں یہ چیزیں اتنی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے دکھوں سکھوں کو بانٹ سکتے ہیں، خوشیوں میں سب کو شریک کر سکتے ہیں.